अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने यहूदी औरत के हाथों की रस्सी खोल दी। वो अपने कलाइयों को सहलाते हुए मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने उसे मटके में से पानी निकाल कर पिलाया। वो अभी तक घबराई हुई थी। मैंने कहा, बहन, मुझे अपना भाई समझो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। उस औरत की उम्र 30-32 बरस के दरमियान लगती थी। रंग यहूदी औरतों की तरह खिलता हुआ साफ था। आंखें सियाह और बाल भी सियाह और लंबे थे। चमकती आंखों में एक मासूम और पकीज़ा चमक थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसे अपनी आंखों से लगाकर सिसकियां भर कर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और पूछा कि वो कौन है और ये लोग उसे अगवा करके क्यों लाए हैं। क्या ये किसी दुश्मन कबीले के लोग हैं? उस औरत ने भीगी हुई एहसानमंद नज़रों से मुझे देखा और बताया कि मैं रखाश की बीवी हूँ। हमारा अंगूरों और अंजीरों का बाग है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दराना बस्ती में हमारा घर है। मेरा खामद कारोबार के सिलसिले में जरीको गया हुआ है। आज रात में खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी कि 5 डाकू दीवार कूद कर हमारी हवेली में आ गए। उन्होंने हमारे नौकर और कनीज को एक कोठड़ी में बंद कर दिया, हमारा सामान लूटा और मुझे अगवा करके ले गए। आधे रास्ते में आकर 3 डाकू किसी दूसरे कस्बे में डाका डालने चल दिए और मुझे इन डाकुओं के साथ इस वीरान जगह की तरफ रवाना कर दिया। तुम्हें अब मूसा की कसम मेरे भाई, मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर पहुँचा दो। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि जरीको यहाँ से कितनी दूर होगा। उस औरत ने अपना नाम खाजली बताया था। कहने लगी, हमारी बस्ती से जरीको शहर को लोग ऊँटों पर बैठ कर जाते हैं। फिर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, डाकू आ गए तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। मैंने राइफल पर हाथ रख कर कहा, मेरे पास ये राइफल मौजूद है, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन 15 किलोमीटर का सहराई रास्ता हम पैदल किस तरह तय कर सकते हैं? हमें सवारी की ज़रूरत होगी। कादली परेशान हो गई। कहने लगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऊँट नहीं है भाई? तुम यहाँ किस पर सवार होकर आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारी फ़ौज में हो? मैंने उससे कहा कि मेरा नाम अशकोल है और मैं फ़ौज में नहीं हूँ। अपने एक दोस्त के साथ शिकार करने सहरा में निकला था कि हम रास्ता भूल कर एक दूसरे से बिछड़ गए। यहाँ खेमे के बाहर जलती हुई लालटेन देकर इधर आ गया। यूँ तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने उन दोनों डाकुओं को तुम्हें यहाँ बंद करते देख लिया था। जब वो चले गए तो मैं इस नियत से अंदर आया कि तुम्हें इन बेरहम सफाक इंसानों से निजात दिलाऊं। कादली ने खेमे से बाहर झांक कर देखा। मैं खेमे के अंदर कंबल पर बैठा था। वो मेरे पास आकर कंबल पर बैठ गई और बोली, भाई अशकोल है, हमें यहाँ से सुबह होने से पहले पहले निकल जाना चाहिए। दिन चढ़ते ही सारे डाकू यहाँ आ जाएंगे। उनके पास भी बंदूकें हैं। फिर हमारा यहाँ से फरार होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि सवारी के बगैर सहरा में निकलना मौत को आवाज़ देकर बुलाने के मुतरदिफ है। वो बोली कि हम बाहर जो गधा बैठा है उस पर सवार होकर चलते हैं। अभी ये बात उसके मुंह में ही थी कि हमें किसी ऊँट के बिल बिलाने की आवाज़ सुनाई दी। काजली ने घबरा कर कहा, वो लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? मैं तेज़ी से उठकर खेमे से बाहर आ गया। दूर एक ऊँट आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं काजली को खींच कर अंदर ले गया और कहा कि तुम इस जगह कंबल पर लेट जाओ, खबरदार उठना मत, क्योंकि अभी गोलियां चलेंगी। यह कहकर मैं बाहर निकल गया। दौड़कर सामने चंद कदमों के फासले पर रेत की ढेरी के पीछे पेट के बल लेट गया और राइफल का रुख आने वाले ऊँट की तरफ कर दिया। सितारों की धीमी रोशनी में ऊँट करीब आया तो मैंने देखा कि उस पर एक आदमी सवार है। खेमे के बाहर आकर ऊँट बैठ गया और वह आदमी ऊँट पर से नीचे उतर आया। अब मुझे उसके कंधे से लटकी बंदूक नजर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने खेमे से निकलकर सख्त हिमाकत की है। अगर इस डाकू ने खेमे में लेटी हुई औरत खाजली को यरकमाल बना लिया तो ये उसे लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाएगा और मैं इस पर गोली ना चला सकूंगा। लालटेन की रोशनी में मैंने इसे पहचान लिया। ये पहले भी अपने साथी के हमरा यहाँ आया था। शायद इसे खेमे में एक तनहा जवान औरत की मौजूदगी का गुनाह आलूद एहसास वापस खींच लाया था। मुझे उस पर फौरन हमला कर देना चाहिए था। अगर ये एक बार खेमे के अंदर चला गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। यह डाकू ऊँट से उतरकर अपने जुब्बे को ठीक कर रहा था और बंदूक अभी तक उसके कंधे पर पीछे लटकी हुई थी। मैंने एक हवाई फायर किया और छलांग लगाकर उस डाकू के सामने आ गया। मेरी राइफल की नाली का रुख उसके सीने की तरफ था। मैंने कड़े कर इब्रानी ज़बान में कहा, एक हाथ ऊपर उठा लो और दूसरे हाथ से बंदूक मेरी तरफ फेंक दो। वो डाकू हक्का बक्का सा होकर मेरा मुंह तकने लगा था। मैंने कड़े कर अपना जुमला दोहराया और राइफल की नली जरा आगे की। 2 मिनट बाद वो मेरे सामने खड़ा था। 2 मिनट बाद वो मेरे सामने खड़ा था और 2 मिनट बाद वो मेरे सामने खड़ा था। 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 2 मिनट बाद वो मेरे साम
तो उसने एक हाथ ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से कंधे पर लटकी हुई बंदूक नीचे फेंक दी। मैंने उसे 2 कदम पीछे हटने का हुक्म दिया और पीछे हट गया। मैंने खाजली को आवाज़ दी, बाहर आकर यह बंदूक उठा लो। खाजली खेमे से निकल कर बह रही और जब यह मंजर देखा कि डाकू ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं तो लपे कर उसने रेत पर पड़ी बंदूक उठा ली और मेरे इशारे पर खेमे के अंदर चली गई। डाकू ने करख्त लहजे में मुझसे कहा, तुम जाबर को नहीं जानते, वो हमारा सरदार है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने डाकू से कहा, बैठ जाओ और दोनों बाजू अपनी गर्दन के पीछे कर लो। उसने ऐसा ही किया। मैंने खाजली को बुलाया और कहा कि जिस रस्सी से इन्होंने तुम्हें बांधा था वो लो और इस डाकू के हाथ पीछे कसकर बांध दो। खाजली फौरन ही अंदर से रस्सी ली और ज़मीन पर बैठे हुए डाकू के दोनों हाथ पीछे बांध दिए। अब मैंने राइफल खाजली को दिया और डाकू को खींचता हुआ खेमे के अंदर ले गया। मैंने उसके मुंह पर स्याह पट्टी बांधी, उसे खेमे के दरमियानी बांस के साथ बिठाया और उसके दोनों पाँव भी कपड़े से बांध दिए। फिर मैं तेज़ी से खेमे से निकल आया। हम ऊँट पर बैठे और खाजली की हिदायत के मुताबिक मैंने ऊँट को उनकी बस्ती के रुख पर डाल दिया। सुबह होने से पहले पहले हम खाजली की बस्ती में दाखिल हो गए। वो हवेली में पहुंची तो नौकर और कनीज उसे देखकर खुशी से दीवाने हो गए। खाजली अपने घर में आकर भी घबराई हुई थी। उसे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि वो डाकू दोबारा उसके घर में आ जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और कनीज के साथ उसे एक कमरे में पहुंचा दिया और खुद हवेली का दरवाज़ा बंद करके सामने वाले बरामदे में बिछे हुए लकड़ी के तख्त पर लेट गया। राइफल मेरे पास थी। खाजली का नौकर भी बरामदे के फर्श पर इधर उधर चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसकी यह ड्यूटी मैंने लगाई थी। तख्त पर लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। जब सोकर उठा तो दिन निकला हुआ था। हवेली के शयन में सफ़ेद रोशन धूप फैली हुई थी। नौकर गायब था। इतने में खाजली अपनी कनीज के साथ मेरी तरफ आती नजर आई। अगरचे उसने निहात होकर कपड़े तब्दील कर लिए थे, लेकिन चेहरे पर तरद्दुद और फिक्रमंदी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। वो मेरे लिए दूध, अंगूरों का रस और रोटी लाई थी। मैंने सैर होकर नाश्ता किया। मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी। वो बार बार डाकुओं का जिक्र कर रही थी। एशकोल इस इलाके के डाकू बदला लेना कभी नहीं भूलते। वो ज़रूर आएंगे। तुम यहाँ से मत जाना। मेरा खामन शायद आज शाम तक वापस आ जाए। मैंने उसे तसल्ली दी कि जैसे वो कहती है वैसे ही होगा। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा खामन नहीं आ जाता मैं यहीं रहूँगा। नौकर कहवा ले आया। हमने इकट्ठे कहवा पिया। फिर खाजली कहने लगी, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, मैं तुम्हें नए कपड़े देती हूँ, वो पहन लो। उसने नौकर से कहा कि मुझे गुस्ल खाना दिखा दे। मैं भी यही चाहता था। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मल मल कर गुस्ल किया। वहाँ पड़ी हुई छोटी कैंची से अपनी मूछों को होंठों के ऊपर से थोड़ा थोड़ा कुतरा। नए कपड़े पहने। इब्रानी देहातों जैसा लिबास था। एक लंबे नीले रंग का कुर्ता, जूता भी दूसरा पहना, सर पर कसाबा भी पहन लिया ताकि मैं पूरा यहूदी नजर आऊँ। खाजली ने उस ऊँट को अपने नौकर की मदद से सहरा में दूर ले जाकर छोड़ दिया था, जिस पर बैठकर हम वहाँ पहुँचे थे। मेरे पास इसराइली फौजियों की जेबों से निकाले हुए 70 के करीब डॉलर मौजूद थे। मैंने बातों ही बातों में खाजली से जरीको के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। ये भी पता करा लिया था कि जरीको से यरूशलेम को बसें भी जाती हैं। मैं इस वक्त खाजली के घर से जरीको की तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन खाजली के इसरार पर उसके खामन के आने तक मजबूरन रुक गया। खाजली को खौफ लगा था कि डाकू उसे अकेली पाकर फिर उठाकर ले जाएंगे। दोपहर को मैं खाना खाकर सो गया और शाम तक सोता रहा। मैं अच्छी तरह आराम करके ताज़ा दम हो जाना चाहता था, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि आगे मेरी तकदीर में क्या लिखा है। अब ये दुआ करने लगा कि खाजली का खामद रखा शाम तक वापस आ जाए। वो शाम को तो ना आया, लेकिन जब रात का पहला पैर गुजर चुका था तो उसका ऊँट हवेली के बाहर आकर रुका। ऊँट के बिल बिलाने की आवाज़ सुनकर खाजली हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। नौकर ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। हवेली के शयन में मैंने एक ऊंचे लंबे जरा आगे को झुके हुए यहूदी को अंदर दाखिल होते देखा। उसने यहूदी जमींदारों जैसा कीमती लिबास पहन रखा था। उसकी दाढ़ी रेतलू थी। रुमाल से दाढ़ी को झाड़ते हुए उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। इतने में उसकी बीवी खाजली रोते हुए उसे लिपट गई और सारी दर्दंग दांत उसे सुना दिया। रकाश ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और मेरा शुक्रिया अदा किया। जाने कि उसकी आंखों में मुझे एक ऐसी चमक दिखाई दी थी जो मैं नहीं देखना चाहता था और जिसने मुझे एकदम से चौकन्ना कर दिया। रात का खाना रकाश ने मेरे साथ खाया। उसने सरसरी तौर पर मेरे बारे में पूछा।
میں نے وہی بیان دہرایا کہ ایک دوست کے ساتھ صحرا میں ہرن کا شکار کھیلنے نکلا تھا کہ آندھی میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ رخاش نے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کیا، وہ بار بار میرے شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کی بیوی کی عزت بچائی۔ میں رات کو ہی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن رخاش نے یہ کہہ کر مجھے روک لیا کہ صبح وہ اسے اپنے اونٹ پر نوکر کے ساتھ روانہ کر دے گا۔ یہ میرا نوکر تمہیں خود جریکو شہر چھوڑے گا۔ رات کو اس کا راستہ بھول جانے کا خطرہ ہے۔ منہ اندھیرے چلو گے تو دن نکلنے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ نہ جانے کیوں اب وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ چلو، لیکن رخاش کی پرخلوص باتیں اور اس کے اخلاق کی وجہ سے میں انکار نہ کر سکا اور رات کی رات ٹھہر گیا۔ میرا بستر برآمدے میں لگا دیا گیا تھا۔ آدھی رات تک میں جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ کئی بار خیال آیا کہ اٹھ کر حویلی سے نکل جاؤں، مگر اسے کچھ بد اخلاقی سمجھ کر لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے اپنے آپ نیند آ گئی۔ کوئی مجھے کاندھے سے ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ رخاش کا نوکر مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ سفر کی تیاری کر لیں آقا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ میری رائفل رخاش نے مجھ سے یہ کہہ کر مانگ لی تھی کہ اسے اس کی ضرورت ہوگی۔ کیا معلوم ڈاکو کب اس کی حویلی پر دھاوا بول دیں۔ یہ رائفل اسرائیلی فوجی کی تھی اور اس پر رجمنٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا، لیکن رخاش ایک دیہاتی آدمی تھا۔ میں نے یہی خیال کیا کہ وہ اسے کہاں پہچان سکے گا۔ میں نے اسے رائفل کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ میں نے ایک ریٹائرڈ فوجی سے یروشلم میں خریدی تھی۔ مجھے اب رائفل کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ الٹا مجھے جریکو میں پکڑوا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے خوشی سے رائفل رخاش کو پیش کر دی۔ جب میں اس کے نوکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے بند لفافہ نوکر کو دیا اور کہا کہ جریکو میں میرے بھائی اذان کو یہ خط دے دینا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اشکول جریکو میں میرے بھائی کے ہاں ہی قیام کرنا۔ تمہاری میزبانی ہمارے خاندان کا فرض ہے۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت بچائی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ خط میں لکھ دیا ہے۔ وہ خود تمہیں یروشلم جانے والی بس میں سوار کرا دے گا۔ میں نے رخاش کا شکریہ ادا کیا۔ حویلی کے باہر تک خاضلی بھی اپنے خاوند کے ساتھ مجھے چھوڑنے آئی۔ میں اونٹ کی پچھلی سیٹ پر اور نوکر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رخاش کے نوکر کے ساتھ میں جریکو کے سفر پر روانہ ضرور ہو گیا تھا، لیکن طبیعت کچھ بے چین سی تھی۔ اس بے چینی کی کوئی واضح وجہ میرے پاس نہیں تھی۔ دل میں خام خواہ کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنی اس نفسیاتی کشمکش پر غور کیا تو مجھے اس کے پس منظر میں خاضلی کے خاوند رخاش کے دل میں اترتی ہوئی تیز آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے جب پہلی بار مجھے گھور کر دیکھا تھا تو مجھے ان آنکھوں میں کئی سوال تیرتے نظر آئے تھے۔ کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ یہ شہر سے دور دراز گاؤں میں رہنے والا زمیندار ہے۔ اسے تل ابیب کی سیاسی سرگرمیوں اور انٹیلیجنس کے جھمیلوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد رخاش کی طرف سے مجھ پر کسی قسم کے شبہ کا اظہار نہ کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو اور اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کا نتیجہ ہو۔ ہمارا سفر جاری تھا۔ رات کے پچھلے پہر صحرا کا دھندلا حسن بے نظیر تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ پانی کی چھاگل اور خشک انگور اور خشک انجیریں رکھ لی تھیں۔ جب پو پھٹ رہی تھی تو ہم ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ یہاں اتر کر تھوڑی دیر آرام کیا، اونٹ کو چرنے اور پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا، تھوڑی دیر خشک انجیریں کھائیں۔ میں نے نوکر سے رخاش کے بھائی کے بارے میں پوچھا جس کے نام کا رکا لے کر ہم اس کے ہاں جا رہے تھے۔ نوکر نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر کہا، وہ بڑا نیک دل انسان ہے۔ میں جب بھی اس کے ہاں انگوروں کا مٹکا لے کر گیا ہوں، مجھے $15-20 اس نے ضرور دیے ہیں۔ میں نے قصداً اس سے پوچھا کہ اذان کا تعلق جریکو کے سیاسی سینیٹروں اور سرکاری افسروں سے بھی ہے۔ مجھے بار بار یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مجھے کسی جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا۔ نوکر بولا، اذان بڑا مذہبی آدمی ہے، وہ لیڈروں اور سرکاری افسروں سے دور بھاگتا ہے۔ وہ تو خاموش طبیعت والا ہے، بہت کم بات کرتا ہے۔ آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اب میری شدید خواہش ہوئی کہ وہ خط پڑھا جائے جو رخاش نے اپنے بھائی اذان کو لکھا ہے۔ میں نے نوکر سے کہا، ذرا دکھاؤ تو پرخاش نے خط میں کیا لکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اذان میری زیادہ خاطرداری کرے۔ رخاش نے ضرور لکھا ہوگا کہ اشکول کی بڑی خدمت کرنا، اس نے میری بیوی کی جان بچائی ہے۔ رخاش کے نوکر نے تھیلے میں سے لفافہ نکال کر مجھے دے دیا اور کہنے لگا، سر آپ کی خدمت تو اب ہمارا فرض بن گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے
تو ہماری مالکن کا ڈاکوں کا شکنجے سے اپنی عزت بچا کر نکلانا ناممکن تھا۔ آپ خط پڑھنے۔ مالک نے اپنے بھائی کو تاکید کی ہوگی کہ وہ آپ کی خوب خدمت کرے۔ خط ایک سفید کاغذ پر لکھا تھا اور لفافہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عبرانی زبان میں 6 سطری خط تھا۔ رخاش نے واقعی اپنے بھائی کو میری بے حد تعریف کرنے کے بعد لکھا تھا کہ اشکول ہمارا سب سے معزز مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ نیچے خاص طور پر ایک سطر بڑھائی گئی تھی کہ اشکول کو اگر رقم کی ضرورت ہو تو اسے ضرور دے دینا۔ خط پڑھ کر میرے دل میں رخاش کے بارے میں جو شبہات پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب دور ہو گیا۔ میں نے خط پڑھ کر اسے لفافے میں ڈال کر رخاش کے نوکر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنے سفر پر چل دیے۔ جس وقت ہم جریکو شہر کے دروازے میں سے گزر رہے تھے دن نکل آیا تھا۔ یہ سفر مختصر سا تھا اور بڑے سکون اور آرام کے ساتھ پچھلے پیر کی خنک ہواؤں میں طے ہو گیا تھا۔ اذان کا مکان جریکو شہر کے ایک بازار کے نکڑ پر واقع تھا۔ جریکو ایک مختصر مگر انتہائی قدیم شہر تھا۔ یہاں کشادہ بازار بھی تھے اور تنگ و تریگ ڈھکی ہوئی گلیاں بھی تھیں۔ چند ایک عمارتیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ شہر کے دروازے کے باہر کھیت اور کھجور کے بے شمار باغ تھے۔ یہاں بھی یروشلم کی طرح اکثر عورتوں کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال سنہری تھے۔ اذان کی چھوٹی سی حویلی تھی، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ ہمارا اونٹ حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو جھروکے میں سے کسی عورت نے جھانک کر دیکھا۔ شاید اس نے رخاش کے نوکر کو پہچان لیا تھا۔ اذان نے خود مکان کے برآمدے میں آ کر ہمارا استقبال کیا۔ نوکر نے اذان سے میرا سرسری تعارف کرایا اور پھر اس کے بھائی کا خط پڑھ کر سنایا۔ اذان جیسے میرے آگے بچھ گیا۔ جھک کر اس نے میرا ہاتھ چوما، آنکھوں سے لگایا اور اپنی بیوی کو بلا کر کہا، دیکھو نعماش، یہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اس نے میرے بھائی کی عزت کو ڈاکوں سے بچا لیا۔ نعماش میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور ذرا سا جھک کر تعظیم بجا لی۔ میرے لیے ایک بیٹھک میں فرش پر قالین ڈال کر تکیہ لگا دیا گیا۔ اذان خود مجھے غسل خانے تک لے گیا۔ میں نے غسل کیا۔ اذان نے میرے کپڑوں پر عطر لگایا۔ حویلی کے صحن میں ایک طرف لکڑی کے کھوم لگا کر اس کے اوپر انگور کی بیلوں کی چھت ڈال دی گئی تھی۔ اس چھت کے نیچے سرخ یونانی قالین پر بیٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے میں بھیڑ کے گوشت کے پرچے، مکھن، انگور، گھر میں تیار کیا گیا کیک، سیب کا جوس اور خمیری روٹی کے ٹکڑے موجود تھے۔ ناشتے پر اذان نے میرے پیر و علم کے کاروبار کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا، پھر اس نے اس میں زیادہ دلچسپی نہ لی۔ وہ بار بار میری بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اشکول، میرے بچے، تم یروشلم کے رہنے والے ہو۔ جریکو کے مضافات میں جو ڈاکو رہتے ہیں انہیں نہیں جانتے۔ ان کے چنگل سے ان کے شکار کو نکال لانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سانپ کے منہ سے منکا نکال لے۔ پھر اپنی بیوی نعماش کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، نعماش، اس نوجوان نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ اذان نے مجھے یروشلم میں اپنے رشتہ داروں کے پتے بتائے اور مجھے تاکید کی کہ میں یروشلم جاتے ہی ان سے ملوں اور بار بار ملتا رہوں۔ اشکول، تم ہمارے فیملی ممبر بن چکے ہو، تمہیں اب ہمیں ملتے رہنا ہوگا۔ میں جب بھی یروشلم آیا تمہیں ضرور ملوں گا۔ اس کی بیوی نعماش نے 2-1 بار مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا ہوا کہ میں نے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے جو نعماش کی طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہماری نظریں چار ہوئی تو اس نے گھبرا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں پر ایک پراسرار سا پیغام تھا۔ اس پیغام کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک اعلیٰ مقصد تھا، اور جن لوگوں کے سامنے زندگی کا کوئی عرفہ مقصد ہوتا ہے انہیں ایسی فروعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تاہم میں نے ایک بات ضرور محسوس کی تھی کہ اذان کی بیوی کی آنکھوں میں بے پناہ کشش اور جادو تھا۔ اذان ناشتہ ختم کر کے سب سے پہلے اٹھا۔ وہ نیلے رومال سے منہ پوچھتا ہوا بولا، میں دوپہر کے کھانے کے لیے خود بازار سے گوشت لاتا ہوں، تم تھکے ہوئے ہو، جب تک آرام کرو۔ فجان میرے ہاتھ میں تھا اور میں قہوہ پی رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور اذان سے کہا کہ نوکر لے آئے گا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اذان مسکرایا اور بولا، میں اپنے معزز مہمان کی میزبانی کا کام نوکروں پر نہیں ڈال سکتا۔ وہ چلا گیا تو میں نے قہوہ ختم کر کے سگریٹ سلگا لیا اور گو تکیے سے ٹیک لگا کر ہلکے ہلکے کش لگانے لگا۔ اذان کی بیوی اپنے قہوے کا فنجان وہیں دسترخوان پر رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین سی ہو رہی ہے۔ یہ تمام احساسات میری چھٹی حص کے مرہون منت تھے جو یک لخت بیدار ہو گئی تھی۔ رخاش کا نوکر بھی چند سیکنڈ کے بعد جوتا پہن کر اٹھا
اور غسل خانے کی طرف بڑھا۔ میں دسترخوان پر اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں مجھے ہلکی سی شی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اذان کی بیوی نماش اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ خطرہ میرے سر پر منڈرا رہا تھا۔ میں نے فنجان دسترخوان پر رکھا اور تیزی سے اٹھا، جوتا پہنا اور نماز کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، اشکول تم فوج کے بھگوڑے ہو۔ رخاش نے تمہارے بارے میں میرے خاوند کو خفیہ زبان میں خط میں اشارہ دیا تھا کہ اشکول سرکاری رائفل چرا کر فوج سے بھاگا ہوا ہے، سپاہی ہے، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ میرا خاوند پولیس کو لینے گیا ہے۔ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اگرچہ میرے پاس پاکستانی اور مصری جاسوس ہونے کا راز ان میں سے کسی پر بھی نہیں کھلا تھا اور وہ لوگ مجھے اسرائیلی فوج کا بھگوڑا سمجھ رہے تھے، لیکن ایک بار پولیس نے پکڑ لیا تو یہ راز دیر تک راز نہیں رہ سکتا تھا۔ نماش نے ابھی تک میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور میری طرف مینی خیز نظروں سے تک رہی تھی۔ میں نے سرگوشی میں کہا، فوج میں میری ایک افسر سے دشمنی ہو گئی تھی، اس لیے رائفل لے کر بھاگ نکلا۔ نماش تم نے مجھے آنے والے خطرے سے خبردار کر دیا ہے، تو اب مجھے یہاں سے نکال دو۔ نماش نے میرا ہاتھ دبایا اور بولی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، رخاش کے نوکر پر بھی بھروسہ نہ کرنا، وہ ان سب سے ملا ہوا ہے۔ میں نے اسے اذان کو یہ بات کرتے سنا ہے اور یہ لوگ پولیس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ ہو۔ نماش مجھے اپنے کمرے کے عقبی دروازے سے نکال کر ایک تنگ و تریک کوٹھڑی میں لے آئی، جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اس کے لباس سے مشرق وسطیٰ کی قدیم پراسرار رومان پرور داستانوں جیسی طلسمی خوشبو آ رہی تھی۔ کوٹھڑی کے کونے میں وہ ایک دم رک گئی، پھر تیزی سے دیوار کے ساتھ کھڑی لپٹی ہوئی چٹائی کو پرے دھکیلا۔ پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ نکل آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، اس تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ ہوں اس جگہ خاموش بیٹھے رہنا، جلدی اندر چلے جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر دلی شکریہ ادا کیا اور چھوٹے سے دروازے سے گزر کر اندھیرے میں اتر گیا۔ لکڑی کی چھوٹی سی سیڑھی سے اتر کر میں ایک صندوق نما تنگ اور نیم طریق تہہ خانے میں آ گیا، جو آدھا شاید اناج کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھت کے پاس ایک سلاخ دار چھوٹا سا روشن دان تھا، جس میں سے تازہ ہوا اور ہلکی ہلکی دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں بوریوں کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باہر جو کچھ ہوا وہ مجھے اذان کی بیوی نماش کی زبانی معلوم ہوا۔ نماش نے مجھے تہہ خانے میں بند کرنے کے بعد کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے آگے لپٹی ہوئی چٹائی اپنی جگہ پر دروازے کے ساتھ کھڑی کی۔ کوٹھڑی سے نکل کر اس نے دروازے کو بند کر کے تالا لگایا اور اپنے کمرے سے باہر اس جگہ پر آ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ رخاش کا نوکر غسل خانے سے نکل آیا تھا اور کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ نماش جانتی تھی کہ وہ کس لیے پریشان ہے۔ اس نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ دسترخوان اٹھے۔ پھر رخاش کے نوکر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، رخاش کی بیوی کو جا کر میری طرف سے کہنا کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ہاں آ جائے، ڈاکوؤں نے اس کا گھر دیکھ لیا ہے۔ نوکر جیسے چونک سا پڑا، ظاہر ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بولا، بہت اچھا، میں کہہ دوں گا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ اشکول کہاں چلا گیا ہے۔ کنیز آ کر برتن تاشت میں رکھنے لگی تھی۔ نماش اس کی مدد کرنے لگی، بے نیازی سے بولی کہ کہہ رہا تھا کہ میں بازار سے سگریٹ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو تھا کہ یہیں نوکر سے منگوا دیتی ہوں، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ رخاش کا نوکر کان کھجاتا باہر نکل گیا۔ نماش خوب جانتی تھی کہ وہ کہاں اور کیوں باہر گیا ہے۔ اتنے میں مکان کے باہر بازار میں بڑی تیزی سے ایک جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ اذان اسرائیلی پولیس کو لے کر آ گیا تھا۔ وہ پولیس کی وردی پوش سپاہیوں کے ہمراہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی نماش نے اب اداکاری شروع کر دی۔ اذان نے بے چینی سے پوچھا کہ مہمان اشکول کہاں ہے؟ نماش نے چہرے پر تشویش کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے اذان، پولیس تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ اذان سر جھٹک کر بولا، تم یہ بتاؤ مہمان اشکول کہاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نماش نے قہوے کی چنک کنیز کو پکڑاتے ہوئے کہا، وہ تو ابھی ابھی بازار سگریٹ لینے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں سگریٹ خرید کر ابھی آتا ہوں۔ اس اثنا میں اسرائیلی پولیس کا انسپکٹر غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانک چکا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اشکول مکان سے باہر گیا ہے تو وہ سب باہر کو دوڑے۔ نماش کا خاوند اذان بھی ان کے ساتھ تھا۔ نماش نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ لوگ واپس آ گئے۔ اذان کا سانس پھول رہا تھا، اس کے ساتھ انسپکٹر بھی تھا۔ آتے ہی بولا، اشکول آیا ہے۔
نوماش رومال سے کونے میں میز پر رکھے چمڑے کے گلدان کو صاف کر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر پریشان سی ہو کر اس کے پاس آ گئی اور بولی، وہ تو نہیں آیا، آخر بات کیا ہے اذان ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ انسپکٹر کرسی پر نو میسا ہو کر بیٹھ گیا۔ اذان نے کہا، اشکول ہماری فوج کا بھگوڑا تھا، وہ فوج کا اسلحہ چرا کر بھاگ گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ قانون کی مدد کی ہے۔